مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بتایا ہے۔ یہ وظیفہ ہے استخارہ کے بارے میں، اور استخارہ کی ترغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی دی ہے کہ جو کام کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو استخارہ کر کے ہی وہ عمل کرے۔ استخارہ کا طریقہ تو یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کے بعد استخارہ کی جو لمبی دعا ہے وہ دعا پڑھ لے۔ تو اصل تو یہی ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بالفور کرنا پڑتا ہے، ہاں یا نہ جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ سفر میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جا کے وضو کرو، اگر وضو نہیں ہے 2 رکعت پڑھ لے، پھر جا کے استخارہ کی دعا پڑھ لے، ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دینا۔ تو اس کے لیے مفتی صاحب نے ایک استخارہ کی مختصر دعا بتائی، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ وظیفہ میں نے اس سے یہ سنا ہے، استخارہ کی دعا اس سے سنی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تھا تو مفتی صاحب سر جھکا لیتے، سر جھکانے کے بعد پھر فرماتے تھے ہاں یا نہ، پھر پوچھنے کے بعد بتا دیتے کہ میں یہ جو مختصر دعا ہے استخارہ کی میں وہ دعا پڑھتا تھا۔ استخارہ کیا؟ اللہ پاک سے خیر طلب کرنا، تو بہت ہی جامع اور مختصر ہے۔ اور اگر کوئی کام بھی آپ کو کرنا ہے تو چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ لیں، اللہ سے خیر طلب کرنے، جو تمہارے لیے خیر ہے اللہ پاک وہی تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ تو وہ استخارہ کی دعا کیا ہے؟ اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی۔ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہیں، اور اگر بالفور ہاں یا نہ آپ کو جواب دینا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ دعا پڑھ لیں، اور جو دل میں بات آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ تو خود بھی اس پر عمل کریں، اوروں تک اس کو پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔